नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। SIO की मरकज़ी क़ियादत, दिल्ली ज़ोन की क़ियादत और हमारे अज़ीज़ दोस्तों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, आज हिंदुस्तान की उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तारीख़ी दिन है जिस दिन SIO कायम की गई। ये एक अजीम दिन है, एक मुबारक दिन है और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख़ का धारा बदलने के लिए अल्लाह ताला ने बाज़ नौजवानों के जहन में ये बात डाली कि हिंदुस्तान की सतह पर, कुल हिंद सतह पर एक तलबा तंजीम होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने तगोदो की मीटिंग्स किए, अक्रॉस इंडिया उन्होंने सफ़र किया और SIO की बिना डाली। इसके पीछे 3-4 साल लगे गुफ्तगू करने में, आइडियाज़ को जनरेट करने में। अब मेरा ख़्याल ये है कि ये हुज्जत है। कल के दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों में से कोई नौजवान अगर बेराह रो हो जाए, बेमकसद ज़िंदगी बसर करके खुदा के पास पहुँचे, तो खुदा ताला उससे ज़रूर ये पूछेगा कि क्या तुम्हारे दरमियान SIO जैसी तंजीम नहीं थी कि तुम अपने आप को उससे वाबस्ता करते और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते। तो ये गोया कि SIO पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक हुज्जत है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हो सकता है कि इसके हवाले से पूछेगा कि तुम अपनी गुमराही के लिए कोई बहाना पेश नहीं कर सकते, इसलिए कि SIO जैसी बहुत प्यारी, बहुत अजीम और बहुत हिम्मत अफजाई करने वाली, नौजवानों को आगे बढ़ाने वाली, आसमान को छूने का अज़्म देने वाली और इस्तिक़ामत, पहाड़ जैसे इस्तिक़ामत की मिसालें उस तंजीम के अंदर मौजूद थी। क्या तुमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया? ये अल्लाह ताला का सवाल होगा। अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई कि हमें ऐसा साबित कर दिया। जब SIO कायम हुई तो मैं 9th पढ़ता था, छोटा बच्चा ही था, और आज ये हाल है कि मेरे बच्चे 9th से आगे गुजर गए, यानी एक जनरेशन SIO में गुजर गई है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोगों ने इसके पीछे काम किया, अल्लाह ताला उन सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। जो ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में खैर बरकत दे, और जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और करवट करवट जन्नत अता फरमाए। जिसमें से PC हमजा साहब और मोहतरम अशफाक साहब जो हमारे सदूर तंजीम थे, ये 2 सदूर तंजीम दुनिया से अपना काम करके रुखसत हो गए। और उसके बाद बाज़ लोग हम लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है और जब तक मोहलत है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। SIO का एहसान ये है कि उसने रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को हीरा बनने की तौफीक अता फरमाई। जो इसकी ठोकर में आ गए, जो SIO के कदमों में आ गए, जो SIO के साए में आ गए, उनमें से बहुत से लोग थे जो पत्थर के लायक ही थे, लेकिन उनको तराश कर SIO ने उन्हें हीरा बना दिया। SIO का एहसान है कि तलबा और नौजवानों को उसने 3 चीज़ों से नवाजा। एक है एजुकेशन। मुझे मालूम है कि हज़ारों नौजवान ऐसे हैं कि अगर SIO ना होती तो 8वीं 10वीं पढ़ के छोटी मोटी नौकरी में या ठेला ढकेलने में काम में लग जाते, लेकिन SIO ने हर जगह लोगों को एजुकेशनल गाइडेंस देने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए सेल्स बनाए। ये उस वक्त की बात है कि अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब सदर तंजीम थे या उससे पहले ये यूनिट्स कायम हुए। पहले तो तंजीम में कुछ बुनियादी काम हुए, उसके बाद तलबा ओरिएंटेशन जब शुरू हुआ तो अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब जो मुझसे पहले सदर थे, उनसे पहले ही तौफीक साहब के ज़माने में ही ये सेल्स कायम होने लगे। उसके ज़रिए से तलबा और नौजवानों को तालीम की अहमियत मालूम है और कितने नौजवान हैं जो PhD तक की तालीम हासिल की। अगर SIO ना होती तो आज कहीं और होते। दूसरा एहसान SIO का ये है कि उसने लोगों को स्किल्ड बनाया। जिसे बोलना नहीं आता था उसे बोलना सिखाया, जिसे कलम पकड़ना नहीं आता था उनको बड़े मुसन्निफ बना दिया। कितने लोगों को अल्लाह ताला ने गाने की बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ से तराने और हम पढ़ने की सलाहियत अता की। ऐसे बेशुमार सलाहियतें, कंप्यूटर स्किल्स ले लीजिए, फ़िज़िकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारे स्किल्स SIO ना होती तो शायद हमारा दामन उससे खाली होता। और तीसरी चीज़ SIO ने जो अता की वो है लीडरशिप की सिफत। हमारा हर कारकुन, हमारा हर एसोसिएट वो एक मामूली किस्म का फॉलोअर था, सीधा साधा मुसलमान था, लेकिन SIO में आने के बाद SIO ने उसे बताया कि तुम लीडर हो, तुम बासलाहियत हो। वो अपने घर का लीडर, अपने मोहल्ले का लीडर, अपने क्लास का लीडर और हिंदुस्तानी सतह का और ग्लोबल सतह का लीडर बना दिया SIO ने। SIO का ये एहसान हम सब में, जितने लोग यहाँ हैं, जो छोटे बच्चे इंशाल्लाह ये तीनों एहसान आगे पाएंगे और हम जैसे लोगों ने तीनों को पा लिया।
ایک ایجوکیشن ہم نے پایا، اسکلس پائے ہم نے، اور لیڈرشپ کی صفت، جس کی جتنی صلاحیت ہے اس دائرے میں اس نے کام کیا۔ یہ وہ ایج ہے جس میں انسان بڑا بننے کا فاؤنڈیشن ڈالا جاتا ہے۔ جتنے بڑے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان سب کی زندگی میں یہی جو 20 اور 30، 14 سے کام شروع کرتے ہیں، 20 اور 30 کے درمیان فاؤنڈیشنز پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آدمی جب بڑا ہوتا ہے 10، 15، 20 سال کے بعد، تو پلٹ کر دیکھیں، جیسے ابھی ہمارے امیر جماعت کو دیکھ لیجئے کہ جس طرح وہ آج کام کر رہے ہیں، جس ویژن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، جس بولڈنس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، جن موضوعات پر وہ لکھ رہے ہیں، پلٹ کر آپ دیکھیں گے تو ایسائیوں کے زمانے میں اس کے فاؤنڈیشنز پڑے، لکھنا اس زمانے میں، آئیڈیاز کریٹ کرنا، ویژن کریٹ کرنا، یہ سب کام، بہت سے کام تجربے کیے جاتے ہیں، فاؤنڈیشن ہے، پھر وہ ریفائن ہوتے ہوتے اور 15-20 سال لگتے ہیں۔ نیوٹن نے فرسٹ لا، سیکنڈ لا اور تھرڈ لا جو اس نے فارم کیا، اور لا آف یونیورسل گریویٹیشن کو جو فائنڈ آؤٹ کیا، وہ 21 سے لے کر 27 سال کی عمر میں، لیکن اس نے پبلش نہیں کیا، شرماتا تھا ان باتوں کو پبلش کرنے میں۔ 21 سے 27 کی عمر میں اس نے 4 امپورٹنٹ لاز فارم کر لیے، اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن لوگ کہتے ہیں انٹیگرل کیلکولس اس نے ایجاد کیا ایٹ دی ایج آف 21۔ یہ اور بات ہے کہ ریفائن ہوتے ہوتے 15-20 سال لگے۔ تو نیوٹن کو ہم دنیا کا ایک بہت بڑا انسان، بہت بڑا سائنٹسٹ، پاتھ بریکنگ آئیڈیا دینے والا، بعض لوگ آئنسٹین سے بڑا ہے، آئنسٹین سے بڑا ہے، لیکن پاتھ بریکنگ آئیڈیا دینے والا نیوٹن تھا، جو 21-27 ایئر سے زندگی میں اس نے بہت کچھ دیا۔ آئنسٹین نے جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ایج آف 25 ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو اس وقت ایسائیوں کے لوگ یہاں کھڑے ہیں، یا پورے ہندوستان میں جہاں جہاں ایسائیوں کے لوگ آج یہ دن منا رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے 15-20 سال کے بعد گریٹ سائنٹسٹ بننے والے ہیں، گریٹ اسکالرس بننے والے ہیں، گریٹ لیڈرز بننے والے ہیں، رائٹرز بننے والے ہیں۔ اس کا فاؤنڈیشن آپ ڈال رہے ہیں، آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آج فاؤنڈیشن کے پتھر رکھ رہے ہیں نوجوانوں پر، ان بچوں پر، لیکن کل کے دن یہ انشاءاللہ بہت شاندار کارنامہ انجام دیں گے۔ آج اللہ کا احسان ہے کہ ایسائیوں نے 38 سالوں میں جو کام کیا، اکراس دا گلوب دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں آپ کا کارکن موجود نہ ہو، اور وہ سائلنٹ نہیں ہے، ڈورمنٹ نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، بہت ایکٹیو ہے۔ امریکہ سے لے کر، یوروپ سے لے کر، افریقہ کے کانٹیننٹ سے لے کر، عربین ممالک سے لے کر ادھر ملیشیا اور انڈونیشیا اور آسٹریلیا اور جاپان تک آپ کے ممبرز موجود ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ، اس کے لیے متفکر ہیں، وہاں سے وہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، بہت کچھ کام کر رہے ہیں۔ اکراس دا گلوب الحمدللہ آپ نے، میرے خیال سے ایسی کوئی تنظیم نہیں ہوگی جس نے اکراس دا گلوب میں امپیکٹ کریٹ کیا ہو، پیدا کیا ہو۔ ساری دنیا میں الحمدللہ آپ کے کارکنان موجود ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو فارمیشن ڈے ہے کیا چیز ہے؟ کیا مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ فارمیشن ڈے میں ہوا کیا؟ معلوم ہے کسی کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ آج کے دن کا کیا انتخاب اور اس کا ریلیونس کیا ہے؟ تو آج وہی کام کرنا ہے آپ کو۔ آج اصل میں جو کام ہوا وہ سمجھ لیجئے کہ 3-4 سال جو ہے مختلف تنظیمیں، بعض جگہ طلبہ تنظیمیں تھی، بعض جگہ طلبہ تنظیمیں نہیں تھی، جماعت اسلامی کے تحت نوجوان کام کرتے تھے۔ یہ سب لوگ مل کر ایک کل ہند تنظیم ہو کہ نہ ہو، اس پر ڈیبیٹ کرتے رہے۔ آخرکار ڈیبیٹ میں یہ رزلٹ نکلا کہ ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم ہو جو جماعت کی سرپرستی میں کام کرے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ ہونے کے بعد مولانا شفیع مونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت نے ذمہ دار بنایا، اور انہوں نے ہندوستان بھر سے کچھ نوجوانوں کو جمع کر کے اس کا دستور بنایا۔ دستور بنانے کے بعد اسے فائنل شکل دینے کے بعد شورا میں پیش کیا گیا، اور مرکزی شورا جماعت اسلامی کی اس نے اسے پاس کیا۔ پاس کرنے کے بعد پورا دستور پرنٹ کیا گیا، فارمز پرنٹ کیے گئے، اور سارے ہندوستان میں عمرائے حلقہ جات کو بھیج دیے گئے کہ اب طلباء سے یہ فارم فل اپ کرائیے جو آلریڈی واقف ہیں جماعت سے، جو جماعت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کے سہیوں کا ممبر بنانے کے لیے امیر حلقہ کے پاس فارمز بھیجے گئے۔ امیر حلقہ نے عمرہ مقامی کے پاس فارمز بھیج دیے۔ بھیجنے کے بعد آج کا دن 19 اکتوبر کو ہم فارمیشن ڈے اس لیے کہتے ہیں، یہ تنظیم بننے کا پروسیس، دستور بنانے کا پروسیس سب ہونے کے بعد، فارمز وغیرہ پرنٹ کرنے کے بعد، لوکل سطح تک پہنچنے کے بعد، آج کے دن 19 اکتوبر کو پہلا کام جو شروع کیا گیا وہ فارم فل اپ کرانے کا کام کیا گیا۔ پورے ہندوستان میں نوجوانوں نے جہاں جہاں جماعت کے تحت کام کرتے تھے انہوں نے فارم فل اپ کیا، اور میرا خیال ہے کہ 19 اکتوبر کا ریلیونس یہ ہے کہ یہ 1 محرم 1403 تھا۔ چیک کر لیجئے بعد میں،
تو محرم کی شروعات سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے 1 محرم 1403 سے. تو آج کے دن فارم فل اپ کرانے کا کام شروع ہوا. پھر اس کے بعد وہ فارمز حلقے میں آئے, امیر حلقہ نے ممبر بنائے. پہلی مرتبہ ایسا ہی ہوا, صدر تنظیم نہیں تھا تو امیر حلقہ نے, پھر اس کے بعد امیر جماعت تک وہ فارم آئے, ممبرز بنا دیے گئے, پھر الیکشنز ہوئے ZDSC کے, پھر اس کے بعد وہی پروسیس ہو جو آپ کرتے ہیں. اس کے بعد صدر تنظیم بن کر چارج انہوں نے لیا 1 اگست 1983, یعنی 10 مہینے لگے فارمیشن میں اور ایگزیکیوشن میں. میقات کے شروع ہونے میں 10 مہینے کا کام لگا, اس لیے کہ آج کی دنیا کی طرح نہیں ہے پھٹافٹ ہو رہا ہو بٹن سے. وہ تو پوسٹ سے جاتا تھا, پوسٹ سے آتا تھا, یہ سب پروسیس 10 مہینے لگ گئے. تو آج کا دن پیغام ہے, میسیج ہے آپ میں سے ہر SIO کے ممبر کو کہ کم سے کم آج کے دن ایک آدمی کو آپ ممبر بنا دیجیے. یہ اگر آپ نے کام کیا تو فارمیشن ڈے کا حق ادا ہوا. آپ پیچھے لگے جس کے سال بھر جسے آپ نے تیار کیا ہو, آج کا دن صبح فجر کی نماز کے بعد اس کے پاس جانا چاہیے تھا, یا آج دن بھر میں کہیں بھی کسی سے آپ فارم فل اپ کرائیے, جو آپ کا کارکن ہو, جو آپ کا ایسوسیٹ ہو, ممبر بنائیے. ہر ممبر ایک ممبر بنائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں ہمارا کام اور تیزی سے پھیلنے لگے گا. میں ایسے سے فارغ ہوئے 20-22 سال ہو گئے, الحمدللہ آج بھی ممبر بناتا ہوں. 40-50 ممبر تو میں نے بنائے لوگوں کو, اور کئی کارکن ایسے ہو کے ایسوسیٹ میں نے بنائے. تو آج بھی میں یہ کام کرتا ہوں عمر ہونے کے باوجود. انشاءاللہ آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ آپ فارمز آج فل اپ کرائیے. آج کے دن 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے پاس شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جوانی کو سلامت رکھنے اور محفوظ رکھنے, آپ کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اللہ نے تنظیم سے وابستہ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک دین سے وابستہ رہنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جناب SMN حسن صاحب.